بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی ایس اردو 5th سیمیسٹر۔ آج کا ٹاپک ہے تخلیق اور تنقید کا رشتہ۔ تنقید اور تخلیق کا آپس میں گہرا رشتہ ہے۔ بہت سے لکھنے والے عموماً اس قسم کے مسائل میں الجھے رہتے ہیں کہ تنقید پہلے آئی کہ تخلیق مقدم ہے یا تنقید، نقاد کا مقام زیادہ ہے یا تخلیق کا۔ یہ وہ مباحث ہیں جنہیں کسی تعصب کی اینک سے دیکھے بغیر یک طرفہ ذہن بنا کر رائے دینے سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ تخلیق اور تنقید دونوں کو اپنی اپنی جگہ رکھ کر ایک دوسرے کا معاون سمجھتے ہوئے اس کی اہمیت کے مطابق کوئی رائے دی جائے۔ کسی بھی زبان میں ادب اور فن بغیر تنقید کے پروان نہیں چڑھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ادب کے ساتھ ساتھ تنقید بھی پہلو بہ پہلو کار فرما نظر آتی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تخلیق اور تنقید کا آپس میں رشتہ کیا ہے، تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ تنقید تخلیق کا مختلف مراحل میں لمحہ بہ لمحہ تخلیق کار کے ساتھ ہوتی ہے۔ مثلاً شاعر جب کسی خیال کا سوچتا ہے یا کوئی شاہکار یا فن پارہ تخلیق کرتا ہے تو وہ خود ہی اس فن پارے کو تنقیدی مراحل سے گزارتا ہے۔ وہ خود اپنے تخلیقی مفاد کا جائزہ لے کر اس کے معیار کو پرکھتا ہے کہ کیا اس حوالے سے پہلے بات ہو چکی ہے یا اس میں کوئی نئی بات ہے، اور اگر ہے تو اس میں کیا کمی بیشی ہے اور اس میں کیا بہتری پیدا کی جائے کہ اس کی اہمیت بڑھ جائے اور اس کی فنی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جائے، اور اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو دور کر دیا جائے کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ آئندہ آنے والی ایڈیشن میں نہ ہو۔ ادب اور تنقید کا تعلق پرانا اور لازم اور ملزوم ہے۔ بغیر تنقید کے اچھی تخلیق واضح وجود میں نہیں آتی۔ اس طرح اچھی تخلیق کے بغیر اچھی تنقید نہیں لکھی جا سکتی۔ ایک نقاد تنقیدی عمل کے دوران خیال، جذبہ، آہنگ، سر، ردم، لے، تناسب، ہیئت، پیکر تراشی، ردیف قافیہ، صوتیات، زبان و بیان کا بطور خاص تجزیہ کرتا ہے۔ جدید تنقید کے مطابق نقاد الفاظ اور ان کے برتاؤ، ان کے معنوی پہلو پر بھی نظر رکھتا ہے۔ ادب پہلے وجود میں آتا ہے یا تنقید؟ یہ ایک سوال ہے جسے بار بار دہرایا جاتا ہے۔ در حقیقت تخلیق اور تنقید کا رشتہ ایسا ہے کہ ہم اس کے بارے میں حتمی دعویٰ نہیں کر سکتے، مگر یہ بات ضرور ہے کہ تنقید ادب پر ہوتی ہے، اور تنقید کے لیے کسی ادب کا ہونا ضروری ہے، کسی تخلیق کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ مکمل شکل میں ہو یا کسی خام شکل میں۔ ہم اگر شعری مثال لیں تو جب شعری خیال ذہن میں آتا ہے تو تنقید ہماری اس وقت رہنمائی کرتی ہے کہ وہ کس وزن، کس بحر اور کس ردیف میں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ساتھ ساتھ شاعری کے تنقید کی مدد سے وہ اس کا وزن، غنائیت، لے، صوتیات، موسیقیت، بحر، قواعد، تلفظ کو بھی بغور مطالعہ اس کا کرتا چلا جاتا ہے کہ کہیں کوئی جھول موجود نہ ہو۔ اسی دوران کئی لفظوں کو مترادف لفظوں سے تبدیل کرنے کا عمل بھی دہراتا رہتا ہے۔ اپنی تخلیق میں سارا عمل وہ ادبی تنقید کی مدد سے دہراتا ہے۔ ایک تخلیق کار دوران تخلیق ہر مرحلے پر اپنی تخلیق میں تنقید سے مدد لیتا ہے اور اسے تنقید کے بل بوتے پر درست اور خوب سے خوب تر کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر وہ دوران تخلیق تنقیدی صلاحیت کو نہ آزمائے تو اس کی تخلیق خام شکل میں موجود رہے گی، اور جب تک اس پر تنقیدی کام نہ ہو وہ ایک مکمل فن پارہ کے طور پر
پیش کیا جا سکے گا، یہ تخلیق مکمل ہونے کے بعد یہ بات حتمی طور پر نہیں کی جا سکتی کہ اس تحریر میں کسی قسم کی اصلاح نہیں کی گنجائش ہی نہیں، بلکہ تخلیق کار اپنی تخلیق کو آخری وقت تک تنقید کی چھلنی میں سے گزارتا ہے۔ ایک ایڈیشن شائع ہو جائے تب بھی دوسرے ایڈیشن میں مزید اصلاح کر دی جاتی ہے تاکہ نکھار آ جائے اور پہلے ایڈیشن میں جو کمی رہ گئی تھی وہ دوسری بار شائع ہونے والے ایڈیشن میں نہ ہو۔ تنقید اور تخلیق کا اہم الگ الگ اس طرح نہیں کر سکتے کہ ان دونوں کا آپس میں گہرا ربط اور ضبط ہے۔ جہاں تخلیق شروع ہوتی ہے وہیں سے تنقید کا دائرہ کار بھی شروع ہو جاتا ہے۔ عملی تنقید، نظریات تنقید کا استعمال، شعر و ادب کے نمونوں کے جانچنے کے لیے یہ نظریے شعر و ادب کے جانچنے اور پرکھنے ہی کے دوران ان میں پیدا ہوئے تھے، کہیں اور سے بن کر نہیں آئے۔ اس لیے تنقید اور تخلیق میں بہت فرق کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تنقید بعض اوقات خود اپنے اسلوب کی وجہ سے تخلیق کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ اعلیٰ درجے کی تنقید وہی ہوتی ہے جس میں تخلیق کی خصوصیات پائی جائیں۔ آل احمد سرور لکھتے ہیں کہ بڑی جو تخلیقی تنقید ہے وہ ادب کی کسی طرح سے کمتر نہیں ہے، بلکہ خود تخلیق ہی بن جاتی ہے۔ تنقید اور تخلیق آپس میں ایک ایسا تعلق رکھتے ہیں کہ اگر انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے تو دونوں متاثر ہوں گے۔ اچھی تنقید، اچھی تخلیق اور اچھی تنقید بغیر ادب کے ہو ہی نہیں سکتی، وجود میں آنا ہی مشکل ہے۔ دونوں پہلو چلتی ہیں، یہی انہوں نے لکھا ہے۔ آگے ڈاکٹر سجاد باقر رضوی بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تنقید اور تخلیق کے درمیان ربط اس طرح سے ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مشعل راہ ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے راستہ لیتی ہیں، اور اس بحث میں پڑے بغیر کہ ان دونوں میں سے کسے اولیت دی جائے کہ ہم ادب کی تاریخ کا جائزہ لینا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ دونوں صلاحیتیں ایک دوسرے کے فروغ کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں، اور تنقیدی اصول ہمیشہ فنی تخلیقات کی بنیاد پر استوار ہوتے ہیں اور عظیم فن پارے اخذ کیے جاتے ہیں۔ ایک بار جب کوئی فن پارہ اخذ ہو جاتا ہے تو اس میں رہنمائی کرتے ہیں یہی اصول۔ تنقید ادب کا محاکمہ کرتی ہے، وہاں خود بھی ادبی خصوصیات رکھتی ہے۔ تنقید میں موجود جو یہی ادبی خصائص اسے ادبی درجے تک پہنچاتے ہیں جس سے وہ تخلیق کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ اگر تنقید میں ادبیت نہیں تو اس کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ تنقید کا طریقہ کار بعض اوقات سائنس جیسا بھی ہوتا ہے، لیکن اب ہم اسے سائنس نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے لگے بندے اصول سائنس جیسے نہیں ہوتے، اور اس کا ایک اور ایک دو نہیں ہوتا۔ ہر ایک کا تعلق جو ہے اس میں جذبات سے، قواعد و ضوابط سے، طریقہ کار سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور تنقید کا مکمل سائنس کہنے میں قباحت اسی لیے ہے کہ اس کے نتائج سائنس کی طرح نہیں ہوتے، اور اس میں ذوق اور شوق قابل تعریف ہوتا ہے اگر ہو تو۔ تخلیق کے مراحل اس طرح ہوتے ہیں جیسے سائنس میں تحقیق اور فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ تنقید میں تاریخ سائنس کی طرح ادب کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ چونکہ تنقید کا واسطہ شروع سے ہی آخر تک ادب سے پڑتا ہے، لہٰذا اسے تخلیق ضرور ادب بناتی ہے، اور الگ اسے سمجھنا اور اس کو قرار دینا درست نہیں ہوگا۔ چونکہ ادبی تخلیق خیال اور تخیل سے تعلق رکھتی ہے جو جذبات اور احساسات کو متاثر کرتے ہیں، لہٰذا تخلیقی ادب کو پرکھنے کے لیے ہم سائنس کی ہی قطعیت کے بجائے تخیلاتی کیفیات کا بھی خیال رکھنا ہمیں پڑتا ہے، تب یہ ادبی تخلیق عمل میں آتی ہے۔ یہ تھا
तख्लीक और तनकीद का आपस में ताल्लुक़, इसके मुतालिक एक कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं, और इसमें अगर आप चाहें तो और भी इजाफ़ा कर सकते हैं। ये कि आपके लिए एक रहनुमाई होती है जिससे आप अपना लेक्चर तैयार कर सकते हैं। और इसको लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।